حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ پر ذوالفقار تروال ہے، اور یزیدی کتے کو لڑکارتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آؤ جسے آنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جذبہ اور طاقت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، پھر خیمے کی طرف آتے ہیں، پھر لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب یزید بھی پریشان ہو گئے۔ جب گاجر اور مولی کی طرح حضرت امام حسین لوگوں کو ختم کرنے لگے، جہنم کی طرف پھینکنے لگے، تو امام حسین کے اس جذبے اور طاقت کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اور ہو کیوں نہ جس ہاتھ میں ذوالفقار ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تروال ہو، وہ ہاتھ کبھی نہیں روکتی۔ یہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ادھر یزید نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اسے ایک بار ایک کر کے نہیں مار سکتے، اسی لیے کہ اس کے خون میں کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کربلا کے میدان میں جب تمام لوگ شہید ہو گئے، اب صرف حضرت امام حسین اور امام زین العابدین ہے۔ بیماری کے حال میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک لباس پہنتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اب مجھے بھی جانے کا اجازت دیا جائے، میں بھی جاؤں اور جام شہادت پی لوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں زین العابدین، آپ نہیں جا سکتے، آپ بیمار ہیں، یہاں لوگوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے، بیویوں کا خیال کون رکھے گا، یہ لوگوں کو کون دیکھے گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہے۔ اب یہاں پر ذرا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ بیمار ہے، شدت بخار ہے، کانپ رہے ہیں، لیکن اس حال میں بھی آپ لڑنے کے لیے، یزیدی کو ختم کرنے کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو منع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اکیلے ہیں۔ اب سب شہید ہو گئے ہیں، کوئی باقی نہیں ہے۔ حضرت عباس، حضرت قاسم، سب کوئی شہید ہو چکے ہیں، اب بچا ہے صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بڑھاپے کے عالم میں ہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ اب یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری خطبہ اپنے ہی لوگوں سے فرماتے ہیں کہ سنو، میرے جانے کے بعد کوئی ماتم مت کرنا، کوئی غم مت منانا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ اپنے ایک خاتون کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں صندوق میں ایک جھبا ہے، وہ لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، وہ جاتی ہے اور اس جھبے کو جب وہاں سے لانے لگتی ہے تو حضرت سکینہ دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ لاؤ یہ جھبا میں دے کر آؤں۔ اللہ اکبر، وہ سکینہ وہ جھبے کو لاتی ہے، لانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ، آپ کا یہ آخری دن ہے، آپ کا یہ آخری ملاقات ہے، کیا میں آپ کو یہ آخری بار دیکھ رہی ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو زینب، یہ جو تم کپڑا لا کر دیے ہو، یہ میری ماں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام تھا کہ جب یہ کوئی مصیبت مجھ پر آ جائے، کوئی مصیبت آن پڑے تو یہ کپڑا پہن لینا، یہ جھبا پہن لینا۔ یہ جھبا کسی اور کا نہیں بلکہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ میں نے بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی کہ جب بھی حسین میں کوئی مشکل آئے، کوئی مشکل وقت آئے تو اس جھبا کو اسے پہنا دینا۔ اللہ اکبر۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کرنے کے بعد اس جھبے کو آپ پہنتے ہیں۔ سر میں جو امامہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جسم میں جو لباس ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے، ہاتھ میں جو تروال ہے وہ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دولہا کی طرح سجا ہے۔ آپ نکل پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب اپنی افسوس منا رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا
فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں، تم صبر کر لو، تم صبر کے دامن کو مت چھوڑنا۔ اور آخری خطبہ آپ نے یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ بے پردہ مت ہونا، پردے کو نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، آج ہماری ماں بہنوں کو کیا ہوا ہے، پردے کو کیوں نہیں پکڑتا ہے؟ وہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ پردے کو مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ نکلتے ہیں، اپنے گھوڑے کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ گھوڑا، اس گھوڑے کو بھی ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پوری زندگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اس گھوڑا نے ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیا ہے۔ اب وہ گھوڑا جانے کو تیار نہیں ہے، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے سے فرماتے ہیں کہ تم آج کیوں نہیں چلتے؟ تم نے پوری زندگی میری بات کو مانا ہے، آج تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اللہ اکبر، کوڑے مارنے کے باوجود بھی وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، بڑھنے کو نہیں جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آخر کار وہ گھوڑا اپنے سر کے اشارے سے نیچے دکھاتے ہیں، پیروں کی طرف دکھاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سکینہ نے گھوڑے کے دونوں پیر کو پکڑ کر رو رہی ہے اور عرض کرتی ہے، اے گھوڑا، تم میرے ابو جان کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ گھوڑا سے یوں عرض کرتی ہے کہ امام حسین کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہمارے چراغ کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہمارے سورج کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ آخری بار لے کر جا رہے ہو نا؟ یہ التجا کرتی ہے حضرت زینب۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے زینب سنو، تم نے حضرت قاسم کے شہادت پر صبر کیا، تم نے حضرت عباس کے شہادت پر صبر کیا، آج تو اس بات پر بھی صبر کر لے، تم امام حسین کے نام پر بھی صبر کر لے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر اس گھوڑے کے پیر کو چھوڑتی ہے۔ حضرت امام حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور وہ گھوڑا زبردست انداز پر میدان کربلا میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور للکارتے ہیں تمام لوگوں کو۔ ذوالفقار تروال جو ہے وہ لہرا کر حضرت امام حسین تمام یزیدی کو لڑکارتے ہیں اور وہاں آخری ایک خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سننا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے، میرے شان کو نہیں جانتے، تم حسین کو نہیں جانتے؟ یہ وہ حسین ہیں جس سے حضور محبت فرماتے، جس کے حضور ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے۔ اگر تمہیں نہیں پتا تو یہاں صحابہ موجود ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہے، ان سے میرے بارے میں پوچھ لو، یہاں محدث موجود ہے، ان سے میرے بارے میں پوچھ لو، تمہیں پتا چل جائے گا حسین کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ خطبہ ہی دے رہے تھے کہ وہاں سے کم وقت یزید کا لشکر نے کہا کہ خطبہ بند کرو، تمہارا کوئی سننے والا نہیں، اور ان تمام لوگوں نے ان کے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ یزید اتنا کم وقت تھا کہ یزید نے جو ہی حملہ شروع کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے، پھر خیمے کی طرف آتے ہیں، پھر لڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب یزید بھی پریشان ہو گئے، جب گاجر اور مولی کی طرح حضرت امام حسین لوگوں کو ختم کرنے لگے، جہنم کی طرف پھینکنے لگے، تو امام حسین کے اس جذبے اور طاقت کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ اور ہو کیوں نہ جس ہاتھ میں ذوالفقار ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تروال ہو، وہ ہاتھ کبھی نہیں روکتی، یہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ادھر یزید نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اسے ایک بار ایک کر کے نہیں مار سکتے، اسی لیے کہ اس کے خون میں کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ اب سازش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ کو ایک ساتھ بھیج دیتے ہیں، لیکن اس حال پر بھی وہ کچھ نہیں اکھاڑ سکے، ان یزید کے کتوں نے کچھ نہیں اکھاڑ پایا۔ تو آخرکار جب نماز کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنو نوجوانوں، آج ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ وہ اس حال میں بھی خون سے لہلہان ہے، خون پر کپڑے لدے ہوئے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر انداز سے بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے حال پر ہے، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جب آپ سجدے کے حال پر پہنچتے ہیں تو ایک یزیدی کتا آپ کے پیچھے سے آتے ہیں اور آپ کے ران پر اپنا پیر رکھ کر سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ اکبر، آپ کو شہید کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا آپ سوچیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ اب سر اگر جھکا ہے خدا کے بارگاہ میں، خدا
तबारक व तआला की बारगाह में अगर हुसैन का सर झुका है तो अब किसी यजीद के कुत्ते आने से मैं सर नहीं उठाऊंगा, बल्कि ये सर यूं ही झुका रह जाएगा। अल्लाह अकबर, ये है इश्क और ये है एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का शौक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम दिया कि उन तमाम लोगों को जिंदा फरमाया। अल्लाह अकबर, जरा आप सोचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने किसी यजीदी के सामने सर नहीं झुकाया बल्कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकाया और आप शहादत के जाम पी लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मालूमात होंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों में जो नहीं जानते कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जंग करने के लिए तैयार थे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उन्हें रोका। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन तमाम लोगों में। अस्सलामु अलैकुम।